چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیف حالکم؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی ہاں، مدنی چینل کے ناظرین ایک بار پھر حاضر ہوئے ہیں آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں، جی آیا نو بھی کرتے ہیں، بھلی کرے آیا بھی کہتے ہیں، وشیعت بھی کرتے ہیں، پخیر راغلے بھی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرات کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ رب ہوتا ہے ان پر مہربان۔ تو کثرت سے قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، تجوید و قرات کے مطابق کرنی ہے، اس کے بغیر نہیں کرنی۔ آئیے سنتے ہیں فرمانے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جی ہاں، فرمانے آخری نبی مکی مدنی عربی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھ پر درود پاک پڑھ کر اپنی مجالس کو آراستہ کرو کہ تمہارا درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنی سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے مل کر پڑھنی ہے، مل کر دعا۔ آئیے پڑھ لیتے ہیں الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ جلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ السلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ یا نور اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ تو ابھی ہم سورہ ملک کی آیت نمبر پڑھیں گے، آیت نمبر ہے 3۔ بڑی آیت ہے، مل کر پڑھنے کی کوشش کیجیے گا، ایک ساتھ مل کر کرنے کی کوشش کیجیے گا، تو انشاءاللہ عز و جل آپ بھی ضرور درست قرآن پاک پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے انشاءاللہ الکریم۔ انشاءاللہ الکریم۔ ماشاءاللہ۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا، الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ پہلے تا پھر طا، تو یہ تا کے بعد طا موٹا رکھنا ہے، زیر ہے مگر زیر کی حالت میں بھی طا موٹا ہوگا۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ الذي خلق 7 سماوات طباقا۔ گڈ۔ اچھا، یہ 2 زبر کی تنوین کو ہم وقف میں الف سے بدلتے ہیں اور اس کا الف موٹا ہو جائے گا، الف بھی موٹا ہو جائے گا، یہ بھی آپ نے یاد رکھنا، ٹھیک ہے۔ ما ترى في خلق الرحمن، ما ترى في خلق الرحمن، ما ترى ما ترى ما ترى ما ترى في خلق الرحمن، في خلق الرحمن، في خلق الرحمن في خلق الرحمن
ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت من تفاوت من تفاوت من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اچھا تا میں ہم شدیدہ میں مصرف ہے آواز آئے گی وت ٹھیک ہے من تفاوت من تفاوت وت وت گڈ ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. اچھا آغاز کو آگے پیچھے مت کریں کوشش کریں ملا کر پڑھنا ہے ٹھیک ہے کوئی پیچھے ہو جائے تو کوشش کریں سب کے ساتھ مل جائے فارجع البصر ارجع البصر را کو پر کر کے پڑھیں گے فارجع البصر وارجع البصر صوت کو موٹا رکھنا ہے را کو بھی موٹا فارجع البصر وارجع البصر هل ترى هل ترى هل ترى هل ترى من فطور من فطور من فطور من فطور. گڈ زبردست اچھا را کو پر کر کے رکھنا ہے موٹا رکھنا ہے فارجع البصر هل ترى من فطور وارجع البصر هل ترى من فطور. ماشاء اللہ تو پیارے بچے اور مندی چل کے ناظرین آیت پوری کی اب آئیے اس کے قواعد کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں الذی جب کبھی الف لام آ جائے تو زبر دے کے پڑھیں گے الذی ہو جائے گا اس کو الف کو زیر نہیں دیں گے پیش نہیں دیں گے صرف اور صرف زبر دیں گے کیوں الف لام داخل ہے لام مشدد ذرا رک کر پڑھیں گے الذی ذال یا مدہ ذال کے نیچے زیر یا ساکن سے پہلے زیر آ گیا یا مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کرنا ہے حرف مدہ کو ایک الف یعنی 2 حرکات کی مقدار میں کھینچ کر پڑھنا ضروری ہوتا ہے جی ہاں خلق خا پر زبر لام پر زبر قاف پر زبر سب کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف پڑھتے ہیں جی ہاں یہ ہے حرکات کو کھینچنا نہیں ہوتا خا موٹے حروف میں سے حرف مستعلیہ میں سے قاف بھی حرف مستعلیہ میں سے اور خا جو ہے حلق کے اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے قاف زبان کی جڑ و تعلق کے نرم حصے سے ادا ہوتا ہے اچھا دیکھیں یہاں پر خلق میں خا موٹا رکھنا ہے قاف موٹا رکھنا ہے مگر لام باریک رکھیں گے بعض بچے پڑھتے ہیں خلق سارے موٹے ایسے نہیں آپ نے پڑھنا ہے خلق کیا پڑھیں گے خلق گڈ زبردست سبع میں سین سیٹی والے حروف میں سے ہے حرف صفیریہ میں سے حرف اصلیہ میں سے مخرج کے لحاظ سے حرف اصلیہ صفات کے لحاظ سے حرف صفیریہ سبع با حرف قلقلہ میں سے با حرف ساکن بھی ہے حرف قلقلہ 5 ہیں جن کا جو ہے قطب جد قاف طا با جیم دال اب جب یہ حرف ساکن ہوتے ہیں تو آواز لوٹ کر آتی ہے اس میں بھی آواز لوٹ آئے گی سبع کیا آواز آئے گی گڈ عین کو حلق کے درمیان والے حصے سے ادا کریں گے عین کو حمزہ سے نہیں بدلنا اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے سماوات میم پر کھڑا زبر واو پر کھڑا زبر دونوں کو ایک ایک الف کھینچیں گے سین کی زبر کو نہیں کھینچنا سیٹی کے ساتھ ادا کریں گے تنوین کے بعد آ گیا طا نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے قاعدہ اس کا نام ہے اخفا کیا نام ہے تو یہاں پر اخفا کریں گے یعنی غنہ کریں گے تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین جب کبھی تا طا دونوں حرف آ رہے ہوں تو آپ نے خاص طور پہ خیال رکھنا ہے جیسے تا آیا تو تا کو باریک رکھیں گے مگر طا پر رہے گا اب تنوین کے بعد طا یہاں پر آپ نے تا کو باریک بھی رکھنا ہے غنہ بھی کرنا ہے اخفا کا اور پھر طا پڑھنا ہے طا کے نیچے زیر کھینچنا نہیں با الف زر با ایک الف کھینچیں گے 2 زبر کی تنوین الف سے بدل دیں گے پر قاف موٹا رہے گا اور اس کے بعد الف آ رہا ہے الف بھی موٹا ہو جائے گا ٹھیک ہے اس لیے پڑھیں گے الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت
ما، میم الف زبر ما، الف مدہ ایک الف کھینچ کر ادا کریں گے، ترا میں تا کو باریک رکھنا ہے، تا پر زبر ہے کھینچنا نہیں ہے، را پر کھڑا زبر ہے، را پر کھڑا زبر ہے ایک الف کھینچنا ہے، را کو پر بھی رکھنا ہے، موٹا بھی رکھیں گے۔ فی یا مدہ میں سے، یا ساکن سے پہلے زیر، الف مدہ یا مدہ بن گیا، عرف مدہ الف مدہ، واو مدہ یا مدہ، جب کبھی یہ عرف مدہ آتے ہیں تو ایک الف کھینچنا ضروری ہوتا ہے۔ خلق الرحمن، خا لام سے ملائیں گے، لام کو ہلانا نہیں، خا کو پر رکھنا ہے، قاف کو را سے ملانا ہے، قاف کو بھی پر رکھنا ہے، اور را بھی پر ہو جائے گا کیونکہ را پر زبر آ گیا ہے۔ اگر را یہاں مشدد ہے، مگر یہاں پر دیکھیے را مشدد اس لیے را کو تھوڑا رک کر بھی پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ خلق الرحمن، کیا پڑھیں گے؟ خلق الرحمن، فی خلق الرحمن، فی خلق الرحمن، را کو ہا سے ملانا ہے، ہا کلیئر ادا کریں گے، الگ کے درمیان والے سے میم پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے، نون کی حرکت کو کھینچیں گے نہیں، من، نون ساکن کے قاعدوں میں سے قاعدہ، جو قاعدہ یہاں تھا وہی قاعدہ یہاں ہے، یہ قاعدہ اخفا کا قاعدہ۔ جی ہاں، نون ساکن کے بعد تا عرف اخفا میں سے غنہ کریں گے، اخفا کا، ناک میں آواز لے جائیں گے، اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو چھپا کے ادا کرتے ہیں، تا پر زبر ہے، حرکت کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، فا پر کھڑا زبر ایک الف کھینچیں گے، تا کا زبر نہیں کھینچیں گے مگر فا کا کھڑا زبر کھینچنا ہے، اور واو پر پیش ہے، ہونٹوں کی گولائی سے ادا کریں گے۔ بعض بچے بڑے واو کی ادائیگی یا پیش کی ادائیگی، دو پیش کی ادائیگی بغیر ہونٹوں کی گولائی سے پڑھتے ہیں، یہ بھی غلط، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جب ہم وقف کریں گے تو تاک میں یہ شدیدہ میموسا حرف ہے، دو حروف ہیں شدیدہ میموسا، شدت یعنی سختی کے ساتھ آواز کا بند ہو جانا، پستی اور نرمی سے سانس کا جاری لینا، ایک آواز کا بند ہونا، پھر پستی اور نرمی سانس کا جاری، آواز آتی ہے من تفاوت، من تفاوت، گڈ، وت، اچھا وت نہیں کرنا ہے، ایک کی آواز آئی وت، من تفاوت، وت نہیں، من تفاوت، تفاوت، گڈ، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، گڈ، فارجع البصر هل ترى من فطور، وارجع البصر هل ترى من فطور۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، فا کو را سے ملانا ہے، را ساکن سے پہلے زبر آئے، را پر ہو جائے گا، فور، فور موٹا پڑھیں گے را، جیم کے نیچے زیر ہے، عین کے نیچے زیر ہے، حرکات کو بغیر کھینچے ادا کریں گے، عین کو لام سے ملانا ہے، لام کو ہلانا نہیں ہے، لام کو ہلانا، نہیں ہے، جی ہاں، لام کو ہلانا نہیں ہے، جی ہاں، اچھا عین ادا ہوتا ہے حلق کے درمیان والے حصے سے، فرجع البصر، با پر زبر ہے، صاد پر بھی زبر ہے، را پر بھی زبر ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، حرکات کو بغیر کھینچے بغیر جھٹکا دیے معروف ادا کریں گے، مگر با باریک رہے گا، صاد اور را یہ پر، صاد زیادہ پر ہوگا کیونکہ موٹے حروف میں سے اور ایکسٹرا موٹے حروف میں سے، ایکسٹرا موٹے حروف میں صاد بھی ہے، تو بھی ہے، تو بھی ہے، اور ضاد بھی ہے، اور ضا بھی ہے، چار حروف ایکسٹرا موٹے ہوتے ہیں، ان کو زیادہ موٹا پڑھا جاتا ہے۔ فرجع البصر، صاد کے ساتھ را بھی پر ہوگا، ہل ترا میں ہل، لام کو پھر نہیں لانا، بعض بچے پڑھتے ہیں ہل ترا، غلط، ایسے نہیں پڑھنا، ہل ترا پڑھیں گے، تا پر زبر، حرکتیں حرکات کو بغیر کھینچے ادا کرتے ہیں، را پر کھڑا زبر ایک الف کھینچنا ہے، من فطور میں نون ساکن تنوین کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، جس قاعدے کا نام ہے اخفا کا قاعدہ۔ کون سا قاعدہ؟ اخفا کا قاعدہ، اخفا کا قاعدہ ہوگا، اور فطور، فا پر پیش، تو پر پیش، ہونٹ گول ہو جائیں گے، فطور، اور را ہو جائے گا پر، واو ساکن سے پہلے پیش، واو مدہ، را عارضی طور پر ساکن ہوا، ہو گیا مدے عارض، کیا ہو گیا؟ مد عارض، مد عارض ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آج پارہ 29 سورۃ الملک آیت نمبر 3 ہم نے سیکھی ہے۔ آئیے اس آیت کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ اس آیت کو سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین،
آج ہم نے سورۃ الملک کی آیت نمبر 3 کو پڑھا، توجہ کے ساتھ آپ نے سنا بھی، پڑھا بھی ہوگا، سیکھا بھی ہوگا، سمجھا بھی ہوگا۔ آئیے اب ہم یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ ہمیں کس انداز سے سنانے جا رہے ہیں۔ انشاءاللہ اب ٹیم اے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ٹیم اے تیار ہے؟ جی ٹیم بی تیار ہے؟ جی ٹیم اے سے پہلا سوال بتائیے ذرا، الذی میں یا الذی میں الف کو زبر کیوں دیتے ہیں؟ کون بتائے گا؟ سب سوچ میں پڑ گئے، ایک اوپر سے ہاتھ آیا، جی مائک دیجیے گا۔ ٹیم اے سے آخر سے کوئی بتانا چاہ رہے ہیں، نام بتائیے۔ عاصم۔ آصف بھائی بتانے چاہ رہے ہیں، آصف بھائی کیا ہے؟ الف کے بعد لام آتا ہے تو زبر دیتے۔ الف لام ہو، آصف بھائی نے کہا جب کبھی الف لام آ جائے اس سے پہلے جو الف ہوتا ہے اس کو ہمیشہ زبر دیتے ہیں۔ آصف بھائی کا جواب درست ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ماشاءاللہ ٹیم اے نے 10 پوائنٹ حاصل کر لیا۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے ہوگا، بتائیے الذی خلق، خا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ ٹیم بی بالکل ایزی سوال ہے، سارے سوچ میں پڑے ہیں۔ آصف بھائی آپ بتا دیں، ادھر سے بھی آصف نے بتایا، ادھر سے بھی آصف بھائی بتانا چاہ رہے ہیں۔ آصف بھائی آپ کیا کہتے ہیں؟ پیارے بچے بتائیے۔ خا آتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ خا ادا ہوتا ہے حلق کے نیچے والے حصے سے۔ سوچ لیں، سوچنے کا موقع، آپ سوچ کے بتائیں نا، ان سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ جی سوچ لیا اور غور کر لیں۔ حلق کا نیچے والا حصہ، درمیان والا حصہ، اوپر والا حصہ، کس سے؟ درمیان سے۔ نیچے سے آپ درمیان پر پہنچ گئے۔ اللہ، اور ٹیم اے سے کوئی بتانا چاہے؟ ٹیم اے سے کوئی آپ بتائیں۔ غلام مصطفیٰ کو مائک دیجیے گا، مائک میں بتانا ہے، ایسے نہیں بتانا۔ جی حلق کے درمیانے والے حصے سے ادا وہ بھی تو درمیان کہہ رہے ہیں آپ، کوئی اور ادھر دیجیے گا۔ محمد حذیفہ کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ خا کے اوپر والے حصے سے۔ حلق کے اوپر والے حصے سے، اور ٹیم اے نے جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اتنا ایزی سوال اور آپ کو نہیں آیا آصف۔ ہمارے پیارے بچے آصف، ادھر سید معاذ بھی ہیں اور ارمان بھی ہیں، ایان بھی ہیں، عثمان بھی ہیں ٹیم بی میں، مگر کسی نے جواب نہیں دیا۔ اور ٹیم اے نے مزید 10 پوائنٹ حاصل کر لیے، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ آپ کے سوال کا جواب ٹیم اے دے چکی ہے۔ اگلا سوال ٹیم اے آپ سے یہ بتائیے، الذی خلق، قاف کا مخرج ہے کیا؟ جی پھر بتانا چاہ رہے ہیں ہمارے حذیفہ بھائی، بتائیے۔ قاف حروف مستعلیہ کا حرف ہے۔ یہ تو ہمیں پتہ ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ جی برابر والے بچے، جی موٹا پڑھیں گے اسے۔ آصف بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ موٹا پڑھیں گے، وہ تو موٹا پڑھیں گے، مخرج کیا ہے؟ اللہ، کوئی بھی ٹیم اس کا مخرج نہیں بتا رہی۔ چلو آپ کو دیے جاتے ہیں ٹیم اے کو۔ جی قاف حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ قاف حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد ذریعہ۔ محمد ذریعہ۔ آپ کا جواب بالکل غلط ہو گیا ہے پیارے بچے، اور کوئی اس کا جواب نہیں دے سکا۔ میں بتا دیتا ہوں، آپ میں سے کوئی دینا چاہے، مگر نہیں آیا آپ کو بھی۔ زبان کی جڑ اور تالو کے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا نرم حصے سے آدھا جواب آپ نے درست دے دیا۔ 5 پوائنٹ حاصل کر لیے ہیں، سبحان اللہ۔ اور ٹیم اے کے ہو گئے 35 پوائنٹس۔ اگلا سوال ٹیم بی آپ سے جلدی بتائیے، 7 سماوات طباقا، 3 میں کون سا قاعدہ ہے؟ محمد امان جی بتائیے۔ اخفاء کا قاعدہ اور اخفاء میں کیا ہوتا ہے پیارے بچے؟ گنہ۔ غنہ ہوتا ہے، آصف نے بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں، آپ کے ساتھی بتا سکتے ہیں۔ غنہ ہوتا ہے نا، ایک الف کا، 2 الف کا؟ ایک الف۔ ایک الف کا غنہ ہوتا ہے، اور جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 10 پوائنٹ حاصل کر لیے ٹیم بی نے آخر کار، ماشاءاللہ۔ جی آگے میدان میں آ گئی ہے ٹیم بی، مگر آپ 2 سوالوں کے جواب میں 10 پوائنٹ پہ ہیں، یہاں 2 سوالوں کے جواب میں 35 پوائنٹ پر ہیں۔ اگلا اور آخری سوال ٹیم اے آپ سے ہے، بتائیے طباقاً جب وف کریں گے تو کون سا قاعدہ ہوگا؟ روحان بھائی بتائیے۔ دو زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے۔ 2 زبر کی تنوین کو الف سے بدل دیں گے، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کو دیے جاتے 10 نمبر۔ سبحان اللہ۔ آپ کے ہو گئے 45 پوائنٹ۔ ٹیم بی آپ سے آخری سوال ہے، بتائیے، آپ بتائیے کیا بتائیں گے آپ؟ ایزی سوال، فرجع البصر هل ترى من فطور، فطور پہ وف کریں تو قاعدہ کیا بنے گا؟ بہت ایزی سوال ہے، مدرسے کے بچوں کو تو یاد ہونا چاہیے۔
जी बहुत इजी सवाल है, जल्दी बताइए टीम बी। उर्फ़े मद्दा, उसके बाद आरजी सुकून, कायदे का नाम, जल्दी कीजिए। 1 2 जी माइक दीजिएगा। क्या नाम है? उस्मान। मोहम्मद उस्मान। क्या कहते हैं आप? मद्दे आरिज़। मद्दे आरिज़। सोच ले मोहम्मद उस्मान, आपने कहा मद्दे आरिज़, सोच लिया? मद्दे आरिज़ हो रहा है और जवाब दुरुस्त दे दिया है। सुभान अल्लाह। माशाल्लाह। आज का मुकाबला टीम ए ने, जी हाँ, टीम बी ने 20 पॉइंट हासिल किए हैं और टीम ए ने 45 पॉइंट हासिल किए हैं। 25 पॉइंट की लीड से आज का मुकाबला टीम ए जीत चुकी है। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं हदर की तरफ और तरतील की तरफ। इंशाअल्लाह हमारे साथ हदर में गुलाम मुस्तफ़ा भाई पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذي خلق 7 سماوات طباقا 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 ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور कह दीजिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और गुलाम मुस्तफ़ा भाई कोशिश कीजिएगा बेटा, प्यारे बच्चे, कुछ अच्छी तरीके से और इसको बेहतर करने की कोशिश कीजिएगा इंशाअल्लाह। अब हमारे साथ तरतील में मोहम्मद आसिफ भाई पढ़ेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق 7 سماوات طباقا الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر
فارجع البصر هل ترى من فطور فارجع البصر هل ترى من فطور صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے۔ ہمارے ساتھ محمد غلام مصطفیٰ بھائی نے ماشاءاللہ حدر میں، اور محمد آصف نے ترتیل میں پڑھا، ماشاءاللہ اچھی کوشش کی ہے۔ غلطیاں ہوتی ہیں، سیکھ رہے ہیں بچے، سیکھتے رہیں گے، آگے بڑھتے رہیں گے، ایک وقت آئے گا یہی بچے اچھے قاری قرآن بن جائیں گے۔ تو اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے، آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ بچوں کا مدنی چینل آ گیا، بچوں کا آ گیا